اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے، ہم نے آپ کو بتایا تھا پچھلی اپنی کلاس میں شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ایک مختصر سا تعارف پیش کیا گیا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے، کنیت کیا ہے، والد کون ہے، والدہ کون ہے، القابات کیا ہیں، کہاں پہ آپ کی قبر مبارک ہے، شہادت کب ہوئی، سبب شہادت کیا ہے، ایک مختصر سا زندگی کا خاکہ ہم نے پیش کیا تھا۔ جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے وہ ہمارے اسی چینل میں نیچے اسکرول کر کے جائیں اور بریف انٹروڈکشن آف شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نام سے وہ ویڈیو ہے، اسے دیکھیں۔ اب ہم لوگ جو آگے بات کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ اس ویڈیو کے آخر میں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اگلی بار ہم لوگ جب ملیں گے تو گفتگو ہوگی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اقوال سے متعلق۔ آپ کی سیئنگس، چند سیئنگس ہیں آپ کے، چند اقوال۔ ویسے آپ کے اقوال بہت زیادہ ہیں، مطلب یہاں جو ہمیں اس میں سے کچھ مختصر سے اقوال ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ کچھ قول شہزادی فاطمہ زہرا کے، کچھ سینگ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے، اور ان سے سبق لینے کی ہم کوشش کریں گے۔ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں، تکبر کی گندگی کو دل سے دور کرنے کا بہترین وسیلہ نماز ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر کبر پیدا نہ ہو، اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر تکبر پیدا نہ ہو، وہ تکبر سے دور رہنا چاہتا ہے، تو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ سب سے بہترین طریقہ اپنے آپ کو کبر سے دور رکھنے کا، سب سے بہترین طریقہ اپنے آپ کو گھمنڈ سے دور رکھنے کا، اپنے آپ کو تکبر سے دور رکھنے کا یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ نماز پڑھے، عبادت یعنی زیادہ سے زیادہ نماز کو ادا کرے۔ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں، پروردگار عالم نے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو اپنی ناراضگی کے لیے ڈھال بنایا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر کوئی انسان اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آتا ہے، ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، ان کے ساتھ ان کی خواہشات کو بنا کہے پوری کرتا ہے، تمام طرح سے نیکی پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے والدین کے ساتھ، تو شہزادی فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ جو انسان والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو والدین کے ساتھ نیکی کرنا ایک شیلڈ کی طرح، شیلڈ جسے ہم ڈھال کہتے ہیں، شیلڈ جو جنگ میں استعمال ہوتے تھے، جس سے ہم آنے والے تیروں کے حملوں کو اور تلوار اور نیزے کے حملوں کو شیلڈ سے روک لیا کرتے تھے، تو وہ ڈھال، وہ شیلڈ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ایک شیلڈ کی طرح سامنے آ جاتی ہے اس کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے درمیان۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے انسان کو بچانے کا کام کرتی ہے ایک شیلڈ کی طرح سے، وہ ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ تیسرا قول ہے جو بہت ہی مشہور قول ہے اور آپ نے سنا ہوگا، ہو سکتا ہے دیکھیے ایک چیز ہم اور بھی یہاں پہ کلیئر کر دینا چاہتے ہیں کہ جو یہ اقوال ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں وہ کسی اور کتاب میں کسی اور معصوم سے بھی ہو سکتا ہے نسبت کے ساتھ مل جائے آپ کو۔ خیر یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ یہی ہے کہ اگر کوئی بھی قول ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ یہ معصوم کا قول ہے تو ہم کسی بھی معصوم کی طرف اس کو منسوب کر سکتے ہیں، لیکن یہ قول جو ہم نے جن کتابوں اور جہاں سے ان کو اکٹھا کیا ہے تو وہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے منسوب وہ قول ان کتاب میں یا ان نوٹس میں ملے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ کسی اور معصوم نے بھی ارشاد فرمایا، ان سے بھی منسوب آپ کو مل جائیں۔ یہ بہت ہی مشہور قول ہے جس کو تیسرا قول جو ہم آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں، ہمیشہ ماں کی خدمت کیا کرو، ہمیشہ ماں کی خدمت کیا کرو کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اب اس کا یہ لٹرلی میننگ نہیں ہے کہ آپ اپنے ماں کو کہیں کہ ذرا آپ اپنا پیر اٹھائیے میں دیکھوں نیچے جنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے ساتھ نیکی کرنا، ماں کو خوش کرنا، ماں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا،
یہ تمام چیزیں جنت کا راستہ تیار کرتی ہیں۔ ماں کہ یعنی ہر انسان آج وہ جو بھی نیکیاں کر رہا ہے، جو بھی اعمال انجام دے رہا ہے، اس کا ایک مقصد یہی ہوتا ہے، ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جنت کو حاصل کرے، خوشنودی خدا کو حاصل کرے۔ تو شہزادہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں کی خدمت کرو، ماں کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ، جب گھر میں آؤ تو ماں سے مسکرا کے بات کرو اور ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرو۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی حساس ہوتے ہیں، بہت زیادہ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ یقیناً جو ہے وہ بہت بڑی دولت، بہت بڑا سرمایہ ہم سے نہیں چاہتے، ہم ان سے اخلاق سے پیش آئیں، ہم ان سے محبت سے پیش آئیں، ہم ان سے مسکرا کے ملیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر ہم اپنے والدین سے مسکرا کر ملتے ہیں، خوش ہو کر ملتے ہیں، تو اللہ اس کو بھی عبادت میں شامل کرتا ہے۔ تو لہٰذا ماں کے ساتھ نیکی سے پیش آئیں اور ان کی خدمت کریں، ان سے مسکرا کے پیش آئیں، ان کے حکم کو مسکراتے ہوئے بجا لانے کی کوشش کریں۔ اگر وہ ضعیف ہو جائیں، بڑھاپے میں آ جائیں اور وہ کسی چیز پہ جھنجھلائیں یا غصہ کریں یا آپ کو ڈانٹیں، تو یہ آپ پر ہے کہ آپ اس پہ صبر و تحمل سے کام لیں اور ماں باپ کے ساتھ نیکی سے پیش آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے۔ خبردار، یہ چوتھا قول میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں شہزادہ فاطمہ زہرا کا، کہ خبردار گناہوں پہ خوش نہ ہونا، کیونکہ گناہوں پر خوش ہونا گناہ کرنے سے زیادہ گناہ ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے گناہ کے قصے بڑے خوش ہو کر بیان کرتے ہیں، یا بہت اس سے بیان کرتے ہیں، ارے یار آج تک میں نے ابھی تک کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، اتنی بڑی عمر ہو گئی، 18 سال 20 سال کا ہو گیا، ایک روزہ نہیں رکھا۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان گناہ کر رہا ہے، واجبات پر عمل نہیں کر رہا، ایک کسی بھی چیز پر، زمین پہ غصب کرنا، چیٹنگ کرنا، فراڈ کرنا، لوگوں کو بے ایمانی کر کے دھوکہ دینا، ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ خود گناہ عظیم کر رہے ہیں، گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ آپ اپنے گناہ پہ نادم ہونے کے بجائے خوش بھی ہو رہے ہیں اور اس کا دوسروں سے تذکرہ بھی کر رہے ہیں اور خوشی خوشی اس کو بیان کر رہے ہیں کہ ارے میں نے ایسا کر دیا، میں نے فلاں کو دھوکہ دے دیا، میں نے فلاں زمین پہ قبضہ کر لیا، فلاں کو اس طرح سے بیوقوف بنا دیا، فلاں کو 1 لاکھ سے کاٹ دیا۔ یہ سب چیزیں، یہ گناہ، ایک تو اپنے خود گناہ کیا، اوپر سے اپنے گناہ کے لیے گواہ بھی تیار کر دیا۔ یہاں تک روایت میں آیا ہے کہ اگر کسی انسان کی نماز فجر قضا ہو جائے اور وہ نہ پڑھ پائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ کے حضور میں جائے اور اس نے توبہ کرے۔ یہ بھی حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے سامنے اس بات کا بھی اظہار کرے کہ آج اس کی نماز فجر قضا، کیونکہ یہ چیز جو ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں، اب ہم بار بار ہماری نماز پڑھ نہیں، اللہ معاف کر دے گا، ہم کیوں اپنے اس گناہ کے لیے ایک گواہ تیار کریں، ایک وٹنس تیار کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے روایتوں میں جو ملتا ہے، جس کا جسٹ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن مثال کے طور پہ ہماری نماز قضا ہو گئی یا ہمارے روزے چھوٹ گئے یا کسی اس طرح کی نیکیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ، جس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے اور ہمیں اور اس کے اور کسی کو نہیں، اللہ اگر اس بنا پر ہمیں معاف کرنا چاہے گا تو کہے گا کہ اللہ نہیں، اللہ نے اس کا تذکرہ نہیں کرے گا، چلو ٹھیک ہے بھائی، تم نے توبہ کہتے معافی مانگ لی تم نے، لیکن ہم نے گناہوں کا بار بار تذکرہ اور چرچا کر کر کے لوگوں کے ذہن میں ہم نے 1000 سے زیادہ اپنے وٹنسز تیار کر لیے۔ حشر کے میدان میں وہ لوگ گواہی دیں گے کہ نہیں، اس نے تو کہا تھا کہ اس سے یہ گناہ ہوا تھا، اس نے تو کہا تھا اس نے ہم سے یہ گناہ ہوا تھا۔ لہٰذا گناہ کرنے سے زیادہ گناہوں کا اظہار کرنا، اس پر خوش ہونا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا اس سے بچیں، اس سے اجتناب کریں اور اپنے گناہ کا تذکرہ دوسروں سے نہیں کریں۔ وقت ملا تو انشاءاللہ ایک بہت چھوٹی سی ویڈیو بھی اس پہ ہم شیئر کریں گے، جناب موسیٰ علیہ السلام اور ایک شخص کا واقعہ ہے کہ جس نے کہا تھا کہ آپ گوہے طور پہ جا رہے ہیں تو اللہ سے کہیے گا کہ میرے گناہ کو معاف کر دیں۔ پہلا 5ویں حدیث ہے، عورتوں کے لیے یہ رحمت ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھیں، نہ کسی نامحرم کی نظر ان پر پڑے۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے جس کو آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسجد میں پوچھا تھا کہ وہ سب سے بہترین چیز ایک عورت کے لیے کیا ہے. کسی نے کہا زیور ہے، کسی نے کہا جواہر ہیں، کسی نے کچھ کہا. ایک صحابی غالباً حضرت سلمان تھے، حضرت کوئی دوسرے صحابی تھے جو وہاں مسجد سے اٹھے اور شہزادہ فاطمہ زہرا کے دروازے پر آئے اور آنے کے بعد کہا کہ بی بی نے کہا کہ کیا ہوا، آپ کیسے اس وقت یہاں آئے ہیں؟ کہا ایک سوال لے کر آئے ہیں کہ آپ کے والد ماجد مسجد میں سوال کیا ہے کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین کیا ہے شہزادی، یہ آپ ہی بتا سکتی ہیں. اللہ اکبر. شہزادہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ تو کسی نامحرم کی نظر اس پر پڑے اور نہ کسی نامحرم کی نہ اس کی نظر کسی نامحرم پہ پڑے. اب وہ چپکے سے آئے اور آنے کے بعد مسجد میں پیچھے بیٹھ گئے اور جب ان کی باری آئی رسول نے کہا اچھا اب آپ بتائیں. تو وہ کھڑے ہوئے نے کہا کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ نہ کسی نامحرم کی نظر اس پر پڑے اور نہ اس کی نظر کسی نامحرم پہ پڑے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے کے بعد کہا اچھا بتاؤ یہ جواب تمہیں کس نے بتایا؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ یہ جواب مجھے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. تو رسول اللہ نے کہا کیوں نہ ہو کہ فاطمہ میرا جز ہے، کیوں نہ ہو کہ فاطمہ میرا لخت جگر ہے. وہی جواب دیا جس کی مجھے امید تھی. یہی سب سے بہترین جواب ہے. اور ایک واقعہ اور بھی ملتا ہے، حالانکہ اس میں کچھ حدیثیں رہ گئی ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس جب ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ام مختوم کے ساتھ تشریف لے آئے جو کہ نابینا صحابی تھے. تو کہا فاطمہ کیا ہم گھر میں داخل ہو جائیں؟ تو اللہ کے رسول کی بیٹی نے کہا کہ بابا جان رک جائیں، میں حجاب کر لوں، میں پردے کا اہتمام گھر میں کر لوں، تب آپ گھر میں تشریف لے آئیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹی یہ تو نابینا صحابی ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا مسئلہ؟ وہ تو سید البشر ہیں، وہ تو سید الانبیاء ہیں، وہ تو صاحب وحی ہیں، وہ نبی ہیں. لیکن وہ جناب فاطمہ زہرا سے سوال کرتے ہیں کہ بیٹی یہ تو نابینا ہیں، یہ تو دیکھ نہیں سکتے. تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا کہا کہ بابا جان وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں تو کیا، میں تو انہیں دیکھ سکتی ہوں، میری نظر تو ان پہ پڑ سکتی ہے، لہٰذا میں یہ پردہ اپنے لیے کر رہی ہوں کہ میری نظر کسی نامحرم پر نہ پڑے. عورت کی یہ چھٹا قول ہے کہ عورت کی بے پردگی مرد کی بے حیائی کا ثبوت ہے. عورت اگر بے پردہ ہے اور بے حجاب ہے اور حجاب نہیں کر رہی ہے تو یہ مرد کے بے غیرت ہونے کی دلیل ہے، یہ اس کی بے غیرتی کی دلیل ہے. لہذا جو ہے عورت کی بے پردگی مرد کی بے حیائی کی اور اس کی بے غیرتی کا ثبوت ہے. 7ویں حدیث جو کہ بہت ہی مشہور ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیز عزیز تر ہے، پسند ہے. اس دنیا کے 3 چیز مجھے سب سے زیادہ بہت زیادہ پسند ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ تلاوت قرآن کی تلاوت کرنا، کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کرنا، پیغمبر کے چہرے کی زیارت کرنا، حضور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرنا، اور اللہ کی راہ میں ضرورت مندوں کی مدد کرنا. اللہ کی راہ میں خوشنودی خدا کے لیے، قربت اللہ کے لیے ضرورت مندوں کی مدد کرنا. یہ 3 چیز، تلاوت قرآن مجید، رسول کے چہرے کی زیارت اور اللہ کی راہ میں قربت اللہ کے لیے، اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے ضرورت مندوں کی مدد کرنا. یہ 3 چیزیں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس دنیا سے مجھے بے حد عزیز ہے. 9ویں حدیث، عورت کا بہترین زیور حیا ہے. ایک عورت کا سب سے بہترین جیولری کیا ہے؟ سب سے بہترین جیولری، سب سے بہترین زیور عورت کا اس کی حیا ہے، اس کی شرم ہے، اس کی عفت ہے. عورت میں اس کا کوئی سونا چاندی یہ وہ تمام چیزیں ایک الگ چیز ہے، لیکن عورت کی حیا، عورت کے شرم، وہی اس کا سب سے بڑا زیور ہے. اور لاسٹ میں سب سے آخری حدیث میں آپ چاہتے ہیں کہ آج تھوڑا بہت زیادہ لگ گیا کہ کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح موتی کے لیے صدف اور جواہرات کے لیے صندوق ضروری ہے، صدف جس میں موتی رہتا ہے، سیپ
کہا کہ جس طرح موتی کے لیے صدف اور جواہرات جیولریز کے لیے جویلز کے لیے صندوق باکس ضروری ہے، اسی طریقے سے عورت کے لیے پردہ ضروری ہے. جیسے یعنی اس میں عورت کی اہمیت کو بتایا ہے، اس میں وومنس کے جو ہے عزت کو بتایا ہے کہ جس طرح سے زیور کو صندوق میں رکھا جاتا ہے، موتی کو جو ہے وہ صدف میں رکھا جاتا ہے، صدف میں رہتا ہے، تو اس کی حفاظت ویسے عورت کی حفاظت پردے میں ہے، اس کے باوقار باحیا ہونے میں ہے. تو لہٰذا یہ شہزادہ فاطمہ علیہ السلام علیہ کے چند قول ہیں جس پہ ہمیں پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. بہرحال یہاں بہت جلدی میں واقعہ بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ آتے تھے. ایک شخص راستے میں بالکل تھا پڑا ہوا تھا. جب حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ کوہ طور پہ اللہ سے بات کرنے جا رہے ہیں تو کہا کہ موسیٰ آپ اللہ سے، اے نبی اللہ، آپ اللہ سے بات کرنے جا رہے ہیں تو آپ اللہ سے یہ کہیے گا کہ وہ میرے گناہ کو معاف کر دے. میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میرے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے. اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ مجھ سے ایسے ایسے گناہ سرزد ہو گیا ہے. حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے اور جانے کے بعد کہا کہ بات کی گفتگو کی، اس کے بعد اس آدمی کی التجا کی کہ پروردگار، اس نے کہا ہے مجھ سے کہ تو اس کے گناہ کو معاف کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ تم جب جانا تو اسے خوشخبری دے دینا کہ میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے، لیکن اتنا ضرور کہہ دینا کہ مجھے اس کے بعد سے بے حد تکلیف پہنچی ہے، اس کے بعد سے میں بے حد رنجیدہ ہوا ہوں، مجھے اچھی اس کی یہ بات نہیں لگی ہے. کہا یا اللہ تجھے کون سی بات اس کی پسند نہیں آئی، کس بات نے تجھے رنجیدہ کر دیا ہے. کہا مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تھا، اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی تھی تو وہ مجھ سے کہتا نا، میں خالق ہوں، میں نے اسے پیدا کیا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، مجھ سے خود ڈائریکٹ آ کے معافی مانگ لیتا تو میں معاف کر دیتا. مجھے یہ بات نہیں اچھی لگی کہ اس نے اپنے گناہ کا تذکرہ کسی بندے خدا سے کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کے عیب، کسی کے گناہ کسی پر عیاں ہو جائے. اس نے اپنے گناہ کو تم پر عیاں کیا، تمہیں بیان کیا، یہ مجھے بہت زیادہ شاق غصہ، یہ مجھے بہت زیادہ رنجیدہ خاطر غصہ. اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تھا تو مجھ سے توبہ کرتا، مجھ سے استغفار کرتا، مجھ سے معافی سیدھے مانگتا، میں اسے حالانکہ میں نے اسے معاف کر دیا. لیکن اگر کسی سے اس طرح کی کوئی خطا ہو، غلطی ہو، تو وہ بندہ خدا کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے بلکہ مجھ سے توبہ و استغفار کرے، مجھ سے غلطی کی سزا کی معافی مانگے، میں اس کو معاف کر دوں گا. بہت معذرت چاہتے ہیں کہ آج زیادہ تقریباً 17 منٹ سے زیادہ کی ویڈیو ہو گئی ہے. انشاءاللہ جب ہم لوگ اگلی بار ملیں گے تو شہزادہ فاطمہ زہرا کی زندگی کے چند واقعات اور بیان کریں گے. اگلے منڈے کو ہم لوگ ملیں گے تو اس میں شہزادہ فاطمہ زہرا کی زندگی کے دوسرے واقعات، آپ کے ولادت کے وقت کے واقعات اور دوسرے واقعات بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ الرحمن. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.